خلا وہ حق ہے جو شریعت اسلامیہ، اللہ اور اس کے رسول نے مرد کے حق طلاق کے مقابلے میں عورت کو مرد سے علیحدہ ہونے کے لیے دیا ہے، اس لیے کہ جب مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ عورت کو رکھنا پسند نہیں کرتا تو طلاق کے ذریعے سے اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح یہ ضرورت عورت کو بھی پیش آ سکتی ہے کہ وہ کسی وجہ سے مرد کو ناپسند کرے اور محسوس کرے کہ وہ اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے خاوند کے وہ شرعی حقوق حدود اللہ ادا نہیں کر سکتی جو شریعت نے اس پر عائد کیے ہیں، تو وہ اس صورت میں خاوند کا دیا ہوا حق مہر واپس کر دیں اور اس سے طلاق حاصل کر لیں۔ اسی کا نام خلا ہے۔ یہ معاملہ اگر گھر ہی کے اندر طے پا جاتا ہے اور خاوند یہ محسوس کرتے ہوئے کہ طلاق نہ دینے کی صورت میں خوشگوار تعلقات جو نکاح کا اصل مقصد ہے قائم نہیں رہ سکتے، تو وہ عورت کے مطالبہ طلاق کو تسلیم کر کے طلاق دے دیں اور حق مہر واپس لے لے جو وہ شرعاً لینے کے حقدار ہے، یا معاف کر دیں بطور احسان کے، تو اسی طرح خلا ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، اور یوں معاملہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ خلا کی صورت یہ ہے کہ خاوند کے غوث میں کچھ لے یا پھر وہ کسی غوث پر متفق ہو جائے اور پھر خاوند اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا یا خلا کر لیا، یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کہے۔ طلاق خاوند کا حق ہے، یہ اس وقت تک واقع نہیں ہو سکتی جب تک وہ طلاق نہ دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عام حالات میں خلا خاوند کی رضامندی ہی سے ہوگا، لیکن جہاں خاوند ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کے جائز مطالبہ طلاق کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو اور اس کی اہل خانہ کو پریشان کرنے والا رویہ اختیار کرے گا، ایسی صورت میں مجاز افسر، قاضی یا عدالت ہی کے ذریعے سے خلا حاصل کیا جائے گا، خاوند راضی ہو یا نہ ہو، وہ طلاق دے یا نہ دے، عدالت کا فیصلہ ہی طلاق کے قائم مقام ہوگا، اور خلا کی ڈگری جاری ہونے کے بعد عدت گزار کر ولی کی اجازت کے ساتھ دوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ سوال: کیا میاں بیوی کے درمیان عدالتی تفریق بذریعہ خلا کے بعد میاں بیوی نکاح جدید کے ذریعے دوبارہ ازدواجی زندگی بحال کر سکتے ہیں؟ جواب: اس کا جواب اصابت میں ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو باہم رضامندی اور نئے نکاح کے ذریعے سے یہ تعلق زوجیت دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ خلا کے بعد میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ طلاق کی طرح اس کی تعداد محدود نہیں اور نہ ہی اس میں حلالہ وغیرہ کی نوبت آتی ہے، کیونکہ حتیٰ تنخواہ زوجہ غیرہ کی شرط طلاق کے لیے ہے، خلا کے لیے نہیں۔ واللہ اعلم، خلا طلاق شمار نہیں ہوتا، البتہ عورت کا بار بار خلا لینا یا اس پر مجبور کیا جانا اور پھر نکاح کرنا، یہ زوجیت کی طرف سے نکاح جیسی عظیم بندھن کے ساتھ مزاحیہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، پر اسے دینی اعتبار سے ناپسند کرنے لگے وغیرہ تو اسے طلاق کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں،
لیکن ایسی حالت میں وہ خاوند سے خلا کر لے اور اس کا دیا ہوا مہر واپس کر دے، اور اگر وہ طلاق کا مطالبہ کسی سبب کے بغیر کرے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں، اور اس حالت میں عدالت کا طلاق کے متعلق فیصلہ شرعی نہیں ہوگا، بلکہ عورت بدستور اس آدمی کی بیوی ہی رہے گی۔ خلا کی عدت۔ خلا اصل میں بیوی کے مطالبہ پر ہی ہوتا ہے، اور بیوی کے مطالبہ کے بعد خاوند کا علیحدگی پر رضامند ہونے کو خلا کہتے ہیں۔ خلا کی عدت کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ وہ ایک حیض عدت گزارے گی۔ اس کی دلیل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ خلا وقت حاجت اور معقول ضرورت کے تحت مشروع ہوگا، ورنہ نفاق شمار کیا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا ضرورت اپنے شوہروں سے چھٹکارا لینے اور خلا کرانے والی عورتیں ہی منافق ہیں۔ خلا کے لیے وقت و عدد کی وہ شرائطیں نہیں ہیں جو طلاق کے لیے ہے، یعنی خلا حالت حیض میں ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بار بھی ہو سکتا ہے۔ خلا کے بعد عورت پر عدت صرف ایک حیض ہوگی اور اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا، بلکہ بصورت اتفاق عادت جدید ضروری ہے۔ خلا میں بہتر تو یہ ہے کہ شوہر مہر سے زیادہ واپس نہ لے، البتہ جائز ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ شوہر بلا کسی معاوضے کے چھوڑ دے۔ شوہر اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ عورت کو تنگ کرے کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو تاکہ مہر وغیرہ معاف کرائے۔ خلا کے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کی موافقت سے ہو، کسی فریق کو مجبور نہ کیا جائے۔